اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ جس طرح ان کے والد کے حوالے سے یہ شبہ پیش کرتے تھے شاید وہ مہدی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو ہیں امام رضا علیہ السلام کے اصحاب، وہ خود امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی شبے کا شکار ہوئے کہ شاید آپ مہدی ہیں، شاید آپ صاحب امر ہیں۔ جب حکومت مولا کے باس آئی اور جب مامون جو ہے اس نے کہا کہ میں حکومت جو ہے وہ چھوڑتا ہوں، اور امام نے نہیں لیا چونکہ اس کے پیچھے بھی ایک سازش تھی، تو وہ ولایت عہدی والا جو عہدہ لیا، تو اس کے بعد چونکہ بالاخر امام جو ہیں ان کی طرف پوری دنیا متوجہ ہوگی۔ شیعہ تو ویسے ہی مانتے تھے اہل تسنن، اور دوسرے جو اسلامی فرقے اور بالخصوص غیر اسلامی جو دیگر مذاہب ہیں، یہود، نصارہ، مختلف قسم کے لوگ آتے تھے، مناظرے ہوتے تھے اور امام ان کو جواب دیتے تھے۔ ایک امام کی جو شخصیت ہے وہ جہانی اس زمانے میں ایک عالمی شخصیت کے طور پر سامنے آئے امام، کہ پوری دنیا سے اہل علم آتے تھے، اپنے سوالات کرتے تھے اور مامون کے دربار میں وہ مناظرے ہوتے تھے۔ تو وہاں کچھ لوگوں کو یہ شک پڑ گیا کہ شاید یہی مہدی ہیں کہ پوری دنیا کے اذہان ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو ان کا ایک شاگرد جو ہے ریان ابن سلط جو ہیں، وہ آتے ہیں کہتے ہیں انتا صاحب حاضر الامر، آپ ہیں صاحب امر جو ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں صاحب الامر ہوں، میں زمانے کی حجت ہوں، لیکن وہ صاحب امر کہ جنہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں کیسے میں وہ ہو سکتا ہوں؟ میرا بدن جو ہے اس کو دیکھو، میں ضعف کا شکار ہو رہا ہوں، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، لیکن جو میرا بیٹا مہدی جب آئے گا میری نسل سے، وہ عمر کے اعتبار سے تو بوڑھا ہوگا لیکن اپنے جسمانی اوصاف کے اعتبار سے 40 سال سے کم نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد امام جو ہیں، امام مہدی علیہ السلام کی جو صفات جو ہیں، ظاہری صفات جو ان کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ اگر وہ ایک بڑے موٹے درخت کو اپنے ہاتھ سے پکڑے گا اور اسے کھینچے گا تو درخت جو ہے اسے جڑ سے اکھاڑ دے گا، اور اگر وہ چٹانوں اور پہاڑوں کے درمیان اپنی آواز بلند کرے گا تو چٹانیں جو ہیں وہ اس کی آواز کی طاقت سے پھٹ جائیں گی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے پاس موسیٰ کا عصا ہوگا، اس کے پاس سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، اور وہ میری نسل میں سے چوتھا ہوگا، اور اس پر درود و صلوات بھیجتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب تک خدا چاہے گا وہ پردہ غیبت میں رہے گا، اور اس کے بعد جب اللہ چاہے گا تو اسے آشکار کرے گا، اور اس کے وسیلے سے پروردگار جو ہے وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، جس طرح کے ظلم و جور سے بھری ہو۔